السلام علیکم ناظرین، علیزہ سٹوری یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ادھوری محبت کی داستان، محبت میں سلگتے دو دلوں کی کہانی۔ بابا، آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگ میری بات مان لیں، ورنہ شادی تو میں نے ریشا سے ہی کرنی ہے، بے شک آپ لوگ شریک ہوں یا نہ ہوں۔ ارسلان کے دو ٹوک انداز پر نائمہ نے اسے بھڑک کر دیکھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں عریشہ میں ایسے کون سے سراب کے پڑ لگے ہیں جو تم اس کی خاطر سارے زمانے سے لڑنے چلے ہو، اور فضیلہ میں کیا کمی ہے جو تم اسے ریجیکٹ کرنے چلے ہو؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اولاد کو اپنی پراپرٹی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ وہ بھی جاندار مخلوق بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مالا مال اشرف المخلوقات ہیں، جس کی اپنی بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے؟ بات فضیلہ کو ریجیکٹ کرنے کی نہیں ہے امی، وہ یقیناً بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن ارسلان خان کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، بالکل ویسے جیسے ریشا اور ارسلان ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ مگر ارسلان بیٹا، کیا ریشا کے گھر والے مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے ابو؟ ریشا اکلوتی بیٹی ہے ان کی، اس کی خوشی کا تو خیال کریں گے نا۔ مگر میں نے تو سنا ہے ریشا اپنے ماموزاد سے منسوب ہے۔ او ہو ابو، وہ بس صرف ایک بات تھی جو ریشا کی امی اور ان کی بھابھی میں ہوئی تھی، کوئی باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ اس کا ماموزاد نعمان ایک عام سا لڑکا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی جاب، کچھ بھی تو مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ پھر بھلا ریشا کے والدین اس کی بات کیوں نہیں مانیں گے، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہی بات سب سے اہم ہوتی ہے نا ابو؟ او ہو اسد، یہ کیا آپ باتوں میں الجھ رہے ہیں؟ صاف صاف ارسلان سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ اگر ہم اس کی آج تک ہر ضد مانتے آئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جائز ناجائز بات مان لیں گے۔ والدین کا برسوں کا تجربہ اولاد کو گھاٹے کا سودا کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ نائمہ نے باپ بیٹے دونوں کو ایک سانس میں ڈانٹا تھا۔ مگر بیٹا بھی تو اسی کا تھا۔ وہ سینہ تان کر بولا، امی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میری شادی ہوگی تو صرف عریشہ سے، اور بس، اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ یہ میرے کھانے کے لیے کوئی آئس کریم یا سائیکل موٹر بائیک لینے کی ضد نہیں ہے جو آپ نے پہلے ہی نقصان گنوا دیے ہیں کہ پہلے آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہو جائے گا۔ بس امی، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اپنا نفع نقصان میں خود اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ریشا سے شادی کر کے مجھے کیا ملے گا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ دونوں پلیز میری بات مان لیں تو اچھا رہے گا، ورنہ شادی تو میں نے عریشہ سے ہی کرنی ہے، پھر چاہے آپ شریک ہوں یا نہ ہوں۔ آئندہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ارسلان جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ نائمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، دیکھا کیسے جواب دے کر گیا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کمرے میں ہنا داخل ہوئی۔ ارے ممانی جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا ماموں سے لڑائی ہو گئی؟ مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، نانی اماں کہتی ہیں ماموں نے شادی خود آپ کا نام لیا تھا، گویا پسند کی، محبت کی شادی ہے۔ نائمہ بھی آنسو صاف کر کے ہنس دی، شریر لڑکی۔ اچھا ممانی جان، آپ بتائیں، آپ کیوں رو رہی تھی؟ ارے بیٹا، تم ہی سمجھاؤ نا ارسلان کو، فضیلہ میں کیا کمی ہے؟ حسین ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے۔ پھر میں آپا کو اشارہ بھی کر چکی ہوں، اب کس طرح کہیں اور رشتہ جوڑ لوں؟ نائمہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ پلیز ممانی جان، آپ روئیں تو مت۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟
عریشہ بھی اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر ارسلان کی پسند ہے۔ فرض کریں اگر ارسلان آپ کے کہنے سے فضیلہ سے شادی کر لے تو کیا فضیلہ کو وہ محبت دے سکے گا جو ایک بیوی کا حق ہوتی ہے؟ اس طرح تو فضیلہ کی بھی حق تلفی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فضیلہ بھی یہ جانتی ہے کہ ارسلان اور عریشہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ خود بھی ارسلان سے شادی نہیں کرے گی۔ مگر ہینا بیٹا، میں سمیرہ آپا کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ تو برا مانیں گی۔ نائمہ ابھی بھی پریشان تھی۔ ممانی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اب تو جانتی ہیں نا کہ فہد کہیں شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ امی اور مجھے تو یقین تھا کہ ضرور وہ باہر سے کوئی گوری لے کر آئے گا، مگر عثمان کی برتھ ڈے کی فوٹوگراف میں نے اسے بھیجی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ لیمن سوٹ والی لڑکی کون ہے؟ آپ جانتی ہیں ممانی، وہ لیمن سوٹ والی لڑکی فضیلہ ہے۔ میں آج آپ سے یہی پوچھنے آئی تھی کہ اگر ارسلان مان گیا ہے تو پھر بھانجی ہونے کی حیثیت سے یقیناً آپ کا حق پہلے ہے۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا ممانی کہ میں اپنے بھائی کی راہ ہموار کرنے کے لیے آپ کو ارسلان کے لیے عریشہ کا رشتہ لینے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ جو نانی اماں کہتی ہیں کہ جوڑے عرش پر بنتے ہیں تو غالباً یہی بات ہے۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کیا میں امی سے بھائی کے لیے فضیلہ سے متعلق بات کروں؟ ماموں ممانی بولنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فضیلہ یوں بھی ہماری ہی بچی ہے اور فہد بھی اپنا ہی بیٹا ہے۔ فضیلہ کی شادی فہد سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر لندن چلی گئی۔ پھر ارسلان کے والدین نے سوچا کہ کیوں نہ ارسلان کا رشتہ لے کر عریشہ کے گھر جائیں۔ جب ارسلان کو پتہ چلا کہ اس کے والدین مان گئے تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ارسلان اور عریشہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ارسلان عریشہ سے 1 سال سینئر تھا۔ شروع میں تو وہ عریشہ کو ذرا پسند نہیں کرتا تھا اور عریشہ کو تنگ کرنے کا وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار تو اس نے جان بوجھ کر عریشہ کی کار کا ٹائر پنچر کر دیا تاکہ وہ ٹائم سے اپنے گھر نہ پہنچ سکے۔ عریشہ اور ارسلان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی، مگر پھر اچانک ارسلان کو عریشہ اچھی لگنے لگی۔ اس کے دل میں ہر ٹائم عریشہ کا خیال رکھتا۔ جس دن وہ عریشہ کو نہ دیکھے تو اس کو لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہیں عریشہ کو دیکھے۔ عریشہ بھی ارسلان کو پسند کرنے لگی تھی اور ان کی اب لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی فری پیریڈ میں ساتھ رہتے تھے۔ پھر ایک دن ارسلان ہمت کر کے عریشہ کو پرپوز کر دیا۔ عریشہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ارسلان اور عریشہ دونوں نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ وہاں دوسری طرف عریشہ کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ عریشہ نے بہت کوشش کی۔ اس نے اپنے والدین کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف ارسلان سے۔ مما پلیز مان جائیں نا، میں ارسلان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عریشہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ایک بار سمجھ میں نہیں آتی۔ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بابا سے بات کی مگر اس کے بابا بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ارسلان تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم نے تمہارا رشتہ نعمان کے ساتھ طے کر دیا ہے، تمہارا ماموں زاد ہے، خاندان کا بچہ ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ امی بابا نعمان میں کوئی برائی نہیں ہے مگر میں ارسلان سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، پلیز آپ لوگ مان جائیں نا، کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ ہم تمہیں مجبور کر رہے ہیں؟ دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے کیا؟ کل کے آئے لڑکے کے لیے تم ہم سے بحث کر رہی ہو؟ عریشہ نے بہت کوشش کی مگر اس کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ ادھر ارسلان کے والدین رشتہ لینے کے لیے عریشہ کے گھر گئے۔
عریشہ کے والدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم عریشہ کا رشتہ اس کے ماموں زاد سے طے کر چکے ہیں، سو پلیز آپ یہاں دوبارہ مت آئیے گا۔ ارسلان کے والدین اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے گھر آ کے ارسلان کی خوب کلاس لی کہ تم نے تو اس لڑکی کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہ اپنے والدین کو راضی بھی نہ کر سکی۔ ارسلان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے عریشہ کو کال کی۔ اس نے کہا یار یہ کیا مزاح ہے، میں نے اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجا اور تمہارے امی ابو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بولا میں نے بہت کوشش کی اپنے والدین کو راضی کرنے کی مگر کیا، وہ نہیں راضی ہو رہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی ارسلان سے نہیں ہو سکتی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ارسلان پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا۔ ارسلان نے بولا عریشہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ عریشہ نے بولا ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، تو آؤ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ عریشہ پریشان ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس نے کہا ارسلان مجھے تھوڑا وقت دو، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ارسلان بولنے لگا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، 4 سال سے ہم ساتھ ہیں، ابھی بھی تمہیں مزید وقت چاہیے سوچنے کا۔ میں نے تو اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف عریشہ سے، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کزن کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا تھا، اور اب بھی تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، حد نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 4 دنوں کا وقت دیتا ہوں، تم سوچ کے پھر مجھے بتا دینا۔ ارسلان کو امید تھی کہ عریشہ اس کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی۔ ادھر عریشہ ایک بار پھر اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن اس کے والدین نے صاف صاف انکار کر دیا۔ عریشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اگر وہ ارسلان کے ساتھ کورٹ میرج کرتی ہے تو اس کے والدین کی بہت بے عزتی ہوگی اور بہت بدنامی ہوگی، اور شاید اس کی امی ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ عریشہ نے ساری رات رو رو کر گزاری۔ ارسلان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر صبح ہو گئی۔ عریشہ نے ارسلان کو کال کی اور بولا کہ تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو کیا؟ ارسلان کی خوشی کی حد نہیں تھی۔ اس نے بولا بالکل آ سکتا ہوں، کہاں آنا ہے؟ عریشہ نے ارسلان کو ایک لوکیشن بھیجی کہ تم ٹائم سے یہاں پہنچ جانا۔ ارسلان کو پوری امید تھی کہ عریشہ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ ارسلان جلدی سے تیار ہو کر عریشہ سے ملنے گیا۔ عریشہ پہلے سے وہاں موجود تھی اور یہ ان دونوں کی شاید آخری ملاقات تھی۔ ارسلان مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اور جو محبت کرتے ہیں وہ تکلیف تو دے ہی نہیں سکتے۔ ارسلان پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میں بہت مجبور ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے امی ابو نہیں مان رہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ کورٹ میرج کر لیتی ہوں تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ مر جائیں گے، اور میں ان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، پلیز پلیز۔ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریشہ یہ سب بول رہی ہے، جس کے لیے اس نے اپنے والدین کی بات نہیں مانی، فضیلہ کا رشتہ ٹھکرا دیا، اور آج عریشہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکی۔ ارسلان نے بولا عریشہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، ہم نے تو ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے، جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تم اتنی جلدی سب کچھ کیسے بھول سکتی ہو؟ عریشہ کہنے لگی میں کچھ بھی نہیں بھولی، مگر میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی، ان کی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتی، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارسلان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عریشہ کے لیے سب کتنا
آسان تھا۔ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی جہاں دل نے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اور عریشہ کی شادی ہو گئی اس کے ماموزات سے، اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ مگر ارسلان نے شادی نہیں کی۔ ارسلان کے والدین نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹا زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی کسی کے جانے سے، پلیز تم شادی کر لو، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ مگر ارسلان نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا، میں شادی نہیں کر سکتا۔ ارسلان باہر چلا گیا اور پھر وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی باہر اپنے پاس ہی بلا لیا۔ اس طرح عریشہ اور ارسلان کی محبت ادھوری رہ گئی۔ عریشہ تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، مگر ارسلان عریشہ کی یادوں کے ساتھ ہی زندگی گزار دی۔